الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقام آخر: وسيجنبها الأتقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ نبوی میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادتیں سمیٹنا نصیب فرمائی. آج جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت موقع پہ جماعت ثانی کا یہ آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ آج یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کربلا کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر پاک کے صدقے سچ بولنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دوستان محترم، اس دھرتی پہ حضور کائنات، سرور کائنات، فخر کائنات، امام الانبیاء کے ساتھ جس نے محبت کرنے میں اخیر ہی کر دی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کے پیار کرنے والی شخصیت صدیق اکبر ہے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ آپ پچھلے جمعۃ المبارک میں اور اس سے قبل سماعت کر چکے، اور ہم نے ان کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوانے کی کوشش کی۔ آپ کے علم میں ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے خارج ثور تک پہنچے تھے، وہاں کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر رج کے سرکار کا دیدار کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن زیبا کو اتنا قریب سے دیکھا کہ کوئی اور اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور سرکار مدینہ جب وہاں سے چلے تو کفار کو جب علم ہوا کہ حضور مکہ مکرمہ سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے بیش بہا قیمتی انعامات کا لوگوں سے ایک وعدہ کیا اور کہا جو ان کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو بڑے بڑے لوگ اس لالچ کے اندر آ گئے کہ اتنا سارا مال ملے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک یہ بہت تیز گھوڑ سوار تھے، گھوڑا بہت تیز دوڑایا کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا آج موقع ہے، آج ان کو تلاش کر کے لاؤں اور تلاش کر کے لا کے پھر میں اپنا انعام وصول کروں، میں بڑا جلدی مالدار ہو جاؤں گا۔ سراقہ بن مالک وہ سرکار کا ایک پیچھے چلتے ہوئے تعاقب کرتے ہوئے وہ سرکار کے قریب پہنچ گئے جب حضور غار ثور سے روانہ ہو رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہ پہنچ گئے اور سراقہ بن مالک نے حضور کو بھی دیکھ لیا، صدیق اکبر پاک کو بھی دیکھ لیا اور قریب تھا کہ یہ حضور کو پکڑ لیتے، اور سراقہ بن مالک کو حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت سراقہ بن مالک سے کہا توبہ کر، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے یہ جو بازو ہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں، میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیسر و کسریٰ بھی فتح نہیں ہوئے تھے، لیکن پیارے آقا نے ہجرت کے موقع بھی بتا دیا تھا، فرمایا تھا کیسر بھی فتح ہوگا، کسریٰ بھی فتح ہوگا، سونا لایا جائے گا، اور فرمایا سرکار نے سراقہ بن مالک میں دیکھ رہا ہوں وہ جو سونے کے کنگن ہوں گے وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک انہوں نے کہا نانا میں تو تم کو پکڑ کے لے کے جاؤں گا۔ سرکار نے دعائے ضرر کی اور وہ زمین کے اندر دھنس گیا، اس کا گھوڑا بھی دھنس گیا۔ اب وہ زبان سے کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں پیچھے معلومات نہیں دوں گا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ اس کے ذہن کے اندر خیال آیا، اس نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے ایک اتفاق کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ دوبارہ پھر وہ سرکار کا تعاقب کرنے لگا، پھر دھنس گیا، تیسری مرتبہ دھنس گیا جب، تو سرکار نے جب یہ خوشخبری دی کہ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، حضرت سراقہ بن مالک وہیں پہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار نے یہ جو غیبی خبر دی تھی، حضرت سراقہ بن مالک پھر جب سرکار کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر پاک کا دور آیا اور اس وقت آپ شدید علیل ہو گئے اور لوگ آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئے، آپ بہت زیادہ بیمار تھے، تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مرض وفات ہو، اس کے بعد آپ باقی نہ بچ سکیں، آپ کا وصال ہو جائے۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہا نانا میں نے کریم آقا کی زبان سے سنا تھا کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، جب تک وہ کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آتے موت میرے تک قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوئے اور وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے، کہا کہ اب میرے سرکار کا فرمان پورا ہو چکا، اب موت مجھے ضرور آئے گی، اور اب سرکار نے جو کہا تھا وہ ہو چکا، اب میں اگر چلا جاؤں تو کہا مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ یہ جو واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اور میرے کریم آقا جانتے تھے کہ قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ چیدہ باتوں کی سرکار اپنی امت کو خبر بھی عنایت فرما کے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو وصال با کمال ہوا
اس وصال کی، آپ کے انتقال کی، آپ کے موت کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ آئیے اس بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی قلبی مرض لاحق تھا اور اس بیماری کی وجہ سے سرکار کے وصال کے 2 سال بعد حضرت صدیق اکبر اپنے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا قول جو ملتا ہے ہمیں روایات کے اندر وہ یہ ہے، المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرض کی ابتدا سردی میں غسل کرنے کے باعث بخار کی شکل میں ہوئی۔ آپ نے سردی میں غسل کر لیا اور پھر بخار ہوا اور وہ بخار جان لیوا ثابت ہوا اور وہ متواتر 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ نماز بھی نہ پڑھا سکے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ امامت پر مقرر فرمایا۔ لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن بیمار ہوتے گئے۔ آپ بیماری میں یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ گئی ہے موت کی سختی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ آیت مقدسہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو سیدہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ جو آپ نے غسل کیا تھا سردی کے ایام میں وہ آپ کی موت کا سبب بنا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جو تیسری روایت ملتی ہے وہ ذرا سنیے۔ جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خزیرہ یعنی گوشت اور آٹے سے تیار کیا جانے والا یہ ایک کھانا ہوتا ہے، یہ کھایا جو حضرت صدیق اکبر کو تحفہ کے طور پہ کسی نے بھیجا تھا، اور اس کے کھانے کے بعد یہ دونوں شخصیات علیر اور بیمار رہنے لگے اور 1 سال گزرنے کے بعد دونوں ایک ساتھ ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 3 روایات ہیں، لیکن اگر آپ متوجہ ہوں ان تینوں روایات کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بخار بھی ہوا ہو سکتا ہے وہ کھانے میں زہر بھی دیا گیا ہو سکتا ہے کہ کل بھی کوئی مرض بھی لاحق ہو۔ یہ 3 روایات جو ملتی ہیں، لیکن آئیے ایک چوتھی روایت سنیے جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ صدیق اکبر پاک کسی ظاہری بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ آپ اس دنیا سے گئے اور دنیا سے جانے کا سبب کیا تھا؟ تو آئیے ذرا ایک مرتبہ محبت سے فرما دیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر پاک کی اس دنیا سے وصال فرمانے کا سبب کیا بنا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے آقا سے انتہا درجہ کی محبت کیا کرتے تھے اور سرکار سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، حضور کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما زال جسمہ یجری حتی ماتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر پاک کا جسم یوں پگھلنے لگا جیسے برف پگھلتی ہے، اور سرکار کی جدائی کے اندر دن بدن نڈھال ہوتے گئے، دن بدن کمزور ہوتے گئے، اور پیارے آقا کی جدائی کا جو صدمہ تھا وہی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کی موت کا سبب بن گیا۔ آپ دن بدن گھلتے گئے، دن بدن پگھلتے گئے سرکار کے فراق اور جدائی کے اندر، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی جدائی کے غم کے اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے بھی جا ملے، اپنے محبوب حقیقی سے بھی جا ملے۔ اس لیے آپ کی موت کا جو چوتھا سبب ہے وہ کیا بیان کیا گیا؟ وہ سرکار کی جدائی اور سرکار کے فراق کا غم تھا۔ لیکن 5ویں بات بھی سنیے، وہ جو سانپ نے آپ کو کاٹ لیا تھا، روایات کے اندر آتا ہے جب آپ کا وصال ہوا وہی زہر سانپ کے کاٹنے کا دوبارہ عود کر کے آیا، دوبارہ لوٹ کر کے آیا، اور اسی سانپ کے زہر کے ساتھ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ذرا یہ روایات آپ نے سماعت کی ہیں،
زہر بھی دیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ دنیا بڑی کمینی چیز ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے پھر وہ بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا جرم اور بڑے سے بڑا کام کرنے سے بھی وہ کتراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اسے اس دنیا کی محبت کے اندر جو جرم ہوتا ہے وہ جرم ہی نظر نہیں آتا، وہ اسے ایک اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں امام حاکم سے روایت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اس دنیا یعنی ذلیل دنیا سے ہم بھلا کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، اور سرکار کے یار غار رونق بازار مصطفیٰ صدیق اکبر پاک کو بھی زہر دیا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس دنیا سے تم کیا توقع رکھ سکتے ہو جنہوں نے امام الانبیاء تک کو زہر دے دیا؟ اس دنیا سے تم کیا توقع رکھ سکتے ہو جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو زہر دیا؟ اور یہ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بہت سے جلیل القدر ائمہ ایسے ہیں جنہیں زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ یہ یاد رکھیے یہ جو دنیا کی محبت ہے، سرکار نے فرمایا تھا ہر خطا کی یہ جڑ ہے۔ اسی طرح آپ ذرا سنیے حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی کئی بار زہر دیا گیا، اور آخر کار اس زہر کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبی کا بھی وصال ہوا، اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت سیدنا بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی زہر دیا گیا، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا گیا، امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی زہر دیا گیا۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی زہر دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے یہ جلیل القدر ائمہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں پہ دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو یہ جو جن کے کاندھوں کے اوپر جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جو ائمہ کرام ہیں اور جو پیران عظام ہیں، اور اسی طرح جو اس امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ ہر کسی پہ اعتماد نہ کریں، ہر کسی پہ اعتبار نہ کریں۔ یہ دنیا والے تو وہ ہیں جو ان کو زہر دینے والے تھے، وہی ان کے ہاتھ چومنے والے تھے۔ یہ یاد رکھیے ان جلیل القدر ائمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا، ان کو زہر دینے والا کوئی کافر نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، ان کو زہر دے کے شہید کرنے والے، ان کے ہاتھ چومنے والے مسلمان تھے، اور مسلمانوں نے انہیں زہر دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا کو زہر دیا گیا، اور سرکار کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کو بھی زہر دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا کی محبت یہ اپنے دلوں سے نکالیے، اور یہ جو دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے لگانے کے لیے پیدا نہیں کیے، دلوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے دل با محبوب حجازی مستعین زین جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ اقبال کہتے ہیں دل پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دل کے اندر امام الانبیاء کی محبت کو بسا لیا جائے، اور سرکار سے پیار کیا جائے، اور سرکار کی امت سے محبت کی جائے۔ اس لیے جو دنیا ہے اس دنیا سے پیار نہیں کرنا، اگر محبت کرنی ہے تو آئیں اس چوکھٹ پہ چلے جائیں جس چوکھٹ پہ محبت کرنے سے ساری کائنات کی شہنشاہی مل جایا کرتی ہے۔
اس لیے آئیے ہم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اہتمام کریں اور پیارے آقا سے محبت کا یہ جو رشتہ ہے اس کو قائم کریں۔ اب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ظاہری وفات کے موقع پہ پیارے آقا کے غم اور جدائی کے اندر جو اشعار پڑھے وہ آپ ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، اور یہ اشعار سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صدیق اکبر کس انداز سے سرکار سے محبت کیا کرتے تھے۔ اشعار یوں ہیں، آپ کہتے ہیں لما رأیت نبینا متجدلا ضاقت علی بعرضہ الدور، آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا۔ دیکھیں لفظ کتنے خوبصورت ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اہل سنت سے آپ کو ادب ملے گا، اور وہی ادب جو سرکار کے بارے میں سرکار کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں لما رأیت نبینا متجدلا، جب میں نے اپنے نبی کو وفات یافتہ دیکھا تو کہتے ہیں مکانات وسیع ہونے کے باوجود، دنیا اتنی زیادہ ہونے کے باوجود، اپنے وسیع و عریض ہونے کے باوجود، کہتے ہیں ساری دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی اور دنیا میں رہنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ فرتاع قلبی عند ذاک لہلکہ والعلم منی ما حییت کثیر، کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا، اور کہتے ہیں زمانے والوں تم دیکھ رہے ہو کہ میں زندہ ہوں، لیکن کہتے ہیں اگر میرا دل دیکھو گے تو میرا جگر پھٹ چکا ہے، اور سرکار کی جدائی کے اندر میرا دل پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے الفاظ ہیں۔ راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی ہی رہے گی ساری زندگی۔ یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی قیبت فی جدس علی سکون، آپ ارشاد فرماتے ہیں کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا، کاش کہ سرکار کی جدائی سے پہلے اور یہ صدمہ برداشت کرنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاتا۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے اس انداز سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت آپ لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی بے نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی پار ہے، وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے، جو جیے تو ان پہ نثار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور پھر یاد رکھیے ان کے جو وصال کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ، عاشق اکبر، شہنشاہ ابرار، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا ایک ایمان افروز خواب نقل کرتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ یوں ہے، آپ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں مدینے والے آقا کا دیدار ہوا، اور کہتے ہیں سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں کل وچ پانیاں پاواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چڑھ نہ جاواں۔ کہتے ہیں خواب میں سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار تشریف لائے تو پیارے آقا نے دو سفید کپڑے زیبے تن کیے ہوئے تھے، اور میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا، اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے، ان کی درخشانی اور تابانی یعنی چمک دمک آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر السلام علیکم، اور پیارے آقا نے سلامی کی، اور یہ کہہ کر پیارے آقا نے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنا دست مقدس میرے درد والے سینے پہ رکھا سرکار نے، اور پیارے آقا نے صدیق اکبر پاک کے سینے پہ ہاتھ رکھا،
حضرت صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں سرکار کے وصال سے لے کے اس دن تک میرا دل مضطرب تھا، میرا دل بے چین تھا، میرا دل جو ہے یہ بے اطمینان تھا، بے سکون تھا۔ جب سرکار کا قلب اطہر پہ میرے ہاتھ آ جاتا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور پیارے آقا کا ہاتھ لگنا تھا، کہتے ہیں کہ نیچے پہ ٹھنڈ پڑ گئی اور پیارے آقا نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں درد میرا چلا گیا۔ اور پھر فرمایا سرکار نے اے ابو بکر مجھے یہ بڑا شوق ہے کہ میں تمہاری زیارت کروں، میں تم سے ملوں، مجھے تم سے ملنے کا شوق ہے، تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر میں خواب کے اندر بہت رویا اور رو کے سرکار سے میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ صرف آپ ہی یہ خواہش نہیں کرتے مجھ سے ملنے کی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملوں۔ پھر ہوا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد اپنے محبوب حقیقی حضرت سیدنا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور ان کا وصال باکمال ہوا۔ اور جب ان کا وصال ہوا اس وقت آپ نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا علی آپ ہی وہ ہیں نا جنہوں نے امام الانبیاء کو غسل دیا تھا، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو اٹھایا تھا، آپ ہی وہ ہیں نا جنہوں نے امام الانبیاء کو لحد میں اتارا تھا۔ کہا علی یاد رکھ لینا میرا وصال ہو جائے گا، میں اپنے محبوب کے پاس چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہا اے علی ایسا کرنا مجھے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ غسل دینا، مجھے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ کفن دینا، مجھے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ لحد میں اتارنا، اور کہا امام الانبیاء کو جن ہاتھوں کے ساتھ دفن کیا تھا انہی ہاتھوں کے ساتھ میری لحد پر بھی مٹی ڈال دینا، اور کہنا جب میرا وصال ہو جائے تو کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اٹھا کر کے میری چارپائی کو لے جانا اور سرکار سے اجازت طلب کرنا اور کہنا یا رسول اللہ ان کو جانتے ہیں یہ آپ کے یارغار ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر سرکار کے روضہ انور کا دروازہ کھل جائے تو کہا مجھے سرکار کے ساتھ روضہ انور کے اندر دفن کر دینا، اور کہا اگر سرکار کا روضہ نہ کھلے اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا بڑے پرتپاک بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ حضرت صدیق اکبر پاک کی میت مبارکہ کو آپ کی چارپائی کو، اور یہ وہی چارپائی تھی جس چارپائی پہ کبھی سرکار کو اٹھا کے روضہ انور کی طرف لے جایا گیا تھا، یہ وہی چارپائی تھی اس کو اٹھا کر کے، اور یہ یاد رکھیے یہ چارپائی کتنی خوبصورت تھی اور اس چارپائی کے ساتھ سرکار کے صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسی چارپائی پہ اٹھا کر کے قبر کی طرف لے جایا گیا، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر جب شام کے آپ حاکم بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس چارپائی کو خرید لیا اور خرید کر وصیت کی اور لوگوں کو بتایا، کہا یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جس پر اٹھا کے امام الانبیاء کو لے جایا گیا تھا، یہ وہی چارپائی ہے جس پر صدیق اکبر پاک کو اٹھا کے لے جایا گیا تھا۔ کہا جب میرا وصال ہو جائے میری بھی یہ دل کی تمنا ہے اور میری بھی یہ دل کی حسرت ہے، کاش کہ مجھے بھی اسی چارپائی پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جایا جائے، اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ اسی چارپائی پہ اٹھا کے مجھے لے جایا جائے۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، ان کا تذکرہ بھی ذرا ہو جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کی آنکھوں پہ سرکار کے ناخن مبارک رکھے گئے،
آپ کے ہونٹوں پہ سرکار کی داڑھی شریف کے بال بطور تبرک رکھے گئے، اور جب آپ کا وصال ہوا اسی چارپائی پہ، جس چارپائی پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اسی چارپائی پہ حضرت امیر معاویہ کو بھی قبر کی طرف لے جایا گیا۔ اس لیے سرکار کے صحابہ تبرکات نبوی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو لے جایا گیا، روضہ انور کے سامنے آپ کی چارپائی کو رکھ کے حضرت مولا علی پاک کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی یا رسول اللہ، یہ صدیق اکبر آئے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دروازہ بند تھا روضہ پاک کا، جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں گزارش پیش کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ عرض پیش کی کہ میرے ابا جان آئے ہیں، اجازت ہے؟ تو کہتے ہیں دروازہ بند تھا، جب اجازت مانگی گئی سرکار کے روزے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور سرکار کے روزے کا دروازہ کھلا، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، کہا جاتا ہے دنیا والوں ساری جدائی کے لمحات ختم ہو گئے، آج یار کو یار سے ملا دو، آج یار کو یار کے قریب کر دو، آج یار کو یار کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر مبارک وہاں پہ قریب دفن کیا گیا، وہاں سپرد خاک کیا گیا جہاں پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک تھے، اور سرکار کے چہرہ مبارک سے تھوڑا سا پیچھے جہاں پہ سرکار کے کندھے تھے، ساتھ ہی دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو سرکار کے روضہ میں دفن ہیں، اور جن کا مدفن ہی روضہ نبوی ہے، اور جن کا مدفن ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، یا اللہ صدیق اکبر پاک کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اور آپ کو مجھے ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ صدیق اکبر پاک کی صداقت کے صدقے ہماری یہ جو زبان ہے اللہ اس پہ ہمیشہ سچ جاری فرمائے، اللہ اس پہ ہمیشہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے یہ جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، 1,40,000 یا اس سے بھی زائد جو صحابہ کرام ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار کے ہر ایک غلام کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف سے ان سب صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ صرف سیدنا صدیق اکبر پاک کا تذکرہ نہیں کرتے، جب ہم صدیق اکبر پاک کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ ہی سرکار کے سارے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ آگے رجب شریف آ رہا ہے، اور کچھ لوگ صرف رجب میں علی علی کریں گے، ان کی زبانوں پہ صدیق اکبر پاک کا نام نہیں آئے گا۔ ہم الحمدللہ جماعت ثانی میں صدیق اکبر پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور رجب المرجب شریف میں مولا علی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس لیے رجب المرجب شریف مولا علی پاک کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں مولا علی پاک ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو زندگی مبارک ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ میری آپ سب حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے ذرا وقت پہ تشریف لایا کریں۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے، ان کو تیار کرنے کے اندر بڑی محنت لگتی ہے، اور بڑی کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے اور اس کے بعد بیان تیار کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ 1-2 منٹ دیکھ کے جی ٹائم زیادہ ہو گیا، اور مولوی صاحب کہتے ہیں جناب یہ ممبر پہ کہتے ہیں کہ پونے پہ جماعت ہوگی، اور اس کو پھر جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ بھائی جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جب حدیث مبارکہ ایک چل رہی ہوتی ہے اس کو کسی طرف لے کے جانا، اس کو ختم کرنا، یہ سرکار کی حدیث کا تقاضا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات شروع ہے اس کو ختم بھی کیا جائے۔ اس لیے 1-2 منٹ 4 منٹ اگر اضافی ہو جاتے ہیں تو آپ تمام احباب سے میری یہ گزارش ہے ذرا درگزر فرمایا کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ وقت پہ گفتگو شروع ہو اور ٹھیک وقت پر ہی گفتگو کو ختم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔